جی نیکسٹ کیا ہے؟ نکاح میں کف کے احکامات، برابری جسے ہم کہتے ہیں، زوجین میں برابری ہونی چاہیے۔ تو اس بارے میں 3 آراء ہیں، ایک رائے اہل ظاہر کی ہے، ایک فقہا کے ایک طبقے کی ہے، ایک جمہور کی ہے۔ اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو کف میں عام طور پہ جن چیزوں کا فقہا نے تذکرہ کیا ان میں ایک حسب نسب ہے، جیسے ہمارے ہاں برادریاں ہیں، ٹھیک ہے، فلاں جو ہے وہ ہاشمی ہیں، فلاں جو ہے وہ جٹ برادری سے ہیں، فلاں آرائی ہیں، فلاں، ٹھیک۔ دوسرا پیشہ، ٹھیک ہے، کام کاج جسے ہم کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کچھ پیشے ایسے ہیں کہ جن کو ہمارے ہاں وہ زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، کوئی حجام ہے، کوئی مزدور ہے، ٹھیک ہے، پیشے میں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بہرحال۔ تیسرا مال و دولت، اور چوتھا معذوری، کوئی جسمانی عیب ہو، معذوری ہو۔ تیسری رائے میں پھر آگے تفصیل ہے، پہلی اور دوسری رائے میں تو تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کیوں نہیں۔ پہلی رائے تو اہل ظاہر کی ہے، امام ابن حزم رحمہ اللہ۔ ابن حزم یہ کہتے ہیں بھائی برابری کیا ہوتی ہے؟ سارے مسلمان ہیں، انما المومنون اخوہ، مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ تو مسلمان برابر برابر۔ ہاں ایک چیز کا ہمارے دین نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ زنا، کہ زانی اور جو عفیف ہے، پاک دامن ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ قرآن نے کہا نا الزانی لا ینکح الا زانی، کہ بدکار مرد جو ہے وہ بدکار عورت سے ہی نکاح کرے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے، یعنی بدکار سے نہیں کرنا چاہیے، بس دین نے یہ کہا ہے کہ بدکار نہیں ہونا چاہیے آپ کا جو لائف پارٹنر ہے، اس کے علاوہ برابر برابر ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدکار اور عفیف جو ہے وہ برابر نہیں ہے، یہ تو دین نے بتا دیا۔ باقی قرآن نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جس سے چاہے مرضی نکاح کر لو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ، جو کہ آپ کی کزن تھی نا، حضرت زینب پھوپھی ذات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ آزاد کردہ غلام زید کا نکاح کیا۔ آزاد کردہ غلام مطلب آپ ایک طرح سے سمجھ لیں جو ہمارے یہاں ایک ملازم کا سٹیٹس ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے۔ اور حضرت مقداد جو ہے وہ انہوں نے نکاح کیا حضرت زبیر کی بیٹی سے۔ حضرت زبیر جو ہے وہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول کے چچا تھے، قریشی تھے، مطلب قریش ایک خاندان تھا نا، ان کا ایک نام تھا، اور ان میں بھی جو ہاشمی تھے، بنو ہاشم، ان کا ایک بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ تو پہلی رائے تو یہ ہے ابن حزم کی، اہل الظاہر کی، کہ برابری جو ہے وہ اسلام کی برابری ہے، مسلمان آپس میں برابر برابر ہے۔ تو کف جو ہے وہ کوئی اس کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے بعد۔ دوسری رائے یہ ہے کہ کف سے مراد جو ہے، یا برابری سے مراد دین میں برابری ہے، اخلاق میں برابری ہے۔ یعنی دین سے مراد یہاں پہ دینداری ہے، اسلام نہیں، دینداری میں برابری ہونی چاہیے، اخلاق میں برابری ہونی چاہیے۔ یہ دوسری رائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حسب نسب ہو گیا، مال و دولت ہو گئی، پیشہ ہو گیا، اس میں برابری جو ہے نا اس کا ہمارے دین نے اعتبار نہیں کیا۔ دین نے اگر کسی چیز کا اعتبار کیا ہے تو وہ دین میں برابری ہے۔ یہ فقہا کے ایک طبقے کی مالکی اسکول آف تھاٹ کی عام طور پہ رائے یہی ہے، مالکیہ کی۔ جیسے وہ مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر باپ نے جو ہے وہ بیٹی کی شادی کسی شرابی سے کر دی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ لڑکی جو ہے وہ پھنس کے نکاح کروائے۔ مالکیہ کا یہ موقف ہے کہ اگر تو شوہر جو ہے وہ حرام کماتا ہو تو پھر لڑکی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کورٹ میں جائے اور پھنس کے نکاح کروا لے، یعنی خلا لے۔ اچھا، انہوں نے جو دلائل قرآن مجید سے دیے ہیں
قف کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ انسان برابر ہیں، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، متقی اور غیر متقی برابر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کی نظر میں متقی کا درجہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ دین جو ہے نا، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تمہارے پاس یعنی تمہاری بیٹی کے لیے، بہن کے لیے کوئی ایسا رشتہ آ جائے کہ جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، یعنی ایک چیز کا اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا، دین اور اخلاق کا، دین سے مراد دینداری، تو اس کا نکاح اس سے کر دو، اور اگر تم نہیں کرو گے تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری اور اخلاق کو اہمیت دی۔ تو یہ دوسری رائے۔ جی ہاں جمہور فقہا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کف سے مراد دینداری بھی ہے، لیکن دینداری کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا لحاظ کرنا بہتر ہے۔ یہی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ لازم تو نہیں ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ لازم ہے، لیکن تجربہ یہی بتاتا ہے، ایکسپیرینس یہی بتاتا ہے کہ دینداری کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کا لحاظ کر لینا چاہیے، مطلب اس سے رشتے چلنے میں آسانی رہتی ہے، اور اگر وہ لحاظ نہ کیا جائے تو رشتے جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حسب نسب ہے، دوسرا کیا ہے؟ پیشہ، یعنی دیکھیں نا برابری جو ہے نا، برابری کی جو بات ہو رہی ہے وہ کس اعتبار سے ہو رہی ہے؟ یعنی یہ جو کف کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرد جو ہے نا وہ عورت سے کم تر نہیں ہونا چاہیے۔ عورت تو ظاہری بات ہے مرد سے کم تر ہو تو اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مرد کو تو ہمیشہ بہتر ہی ہونا چاہیے نا عورت سے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو کوئی تو کم تر ہوگا نا، ظاہری بات۔ ہاں تو پیشے میں جو ہے وہ مطلب کسی ایسی جگہ ولی کو نکاح نہیں کر دینا چاہیے لڑکی کا کہ جس کا پیشہ جو ہے وہ سوسائٹی میں اس کو اچھا نہ سمجھا جاتا ہو، جیسے ہم نے کہا موچی ہے، حجام ہے، ٹھیک ہے، مزدور ہے، مطلب اتنا بھی نہیں جو ہے وہ گرانا چاہیے۔ مال و دولت جسے ہم سوشل سٹیٹس کہہ دیتے ہیں آج کل، اور معذوری بھی دیکھیں بہرحال ایک ایپ تو ہے، کسی معذور سے شادی کر دیں گے تو وہ لڑکی نہیں قبول کرے گی، ٹھیک ہے، اس کے برابر نہیں ہے نا، صحت مند اور معذور دونوں آپس میں برابر نہیں۔ دنیاوی تعلیم کو بھی آج کل شامل کرنا چاہیے، مطلب اس کا بھی فرق پڑتا ہے بہرحال، مطلب اس کا لحاظ کر لینا چاہیے۔